بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین, ہم دونوں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صابر بھائی کا چینل ہے اور اس پہ اکثر آپ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں, تو آج پھر ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں. لیکن آج جو بیسک ٹاپک ہے, میں چاہتا ہوں پہلا سوال میں کروں صابر بھائی. بالکل کریں جناب. جو آج بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نواز شریف. میاں صاحب کو ری لانچ. ہاں, میاں صاحب کو نکالا گیا سردیوں میں, جیسے رضائیاں نکالتے ہیں الماریوں میں سے, پیٹیوں میں سے. پھر میاں صاحب کو دھوپ لگوائی گئی. اب دھوپ لگا کے چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اسمیل تو نہیں پڑ گئی. تو آہستہ آہستہ میاں صاحب کو دیکھ رہے ہیں, ان کا حساب کتاب لگایا اسٹیبلشمنٹ نے. میاں صاحب کی پارٹی میں ری لانچ کیا گیا. میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا, اور صابر بھائی یہ خبر آپ کے پاس بھی آئی تھی جب ہماری ڈسکشن بھی ہوئی تھی. ہاں بالکل, کہ پی ایم ایل این کے اندر اب یہ کھجلی دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ لیڈر تو نواز شریف ہے. ہاں جی, اور سادہ اکثریت مل گئی ہے. تو سادہ اکثریت ملنے کے بعد میاں صاحب کو لایا جائے اور لا کر انہیں وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے. آج آپ نے غور کیا میاں صاحب نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی کپڑے ہیں جو وہ بطور وزیر اعظم پہن کے پھرتے تھے, اور بڑے لمبے عرصے کے بعد میاں صاحب نے اس قسم کا لباس دوبارہ زیب تن کیا ہے. تو میاں صاحب کا پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ اب موڈ کیا لگتا ہے. اچھا پہلے تو موڈز پہ جانے سے پہلے میاں صاحب کے بارے میں آج کوئی تھوڑی سی ریسرچ آپ نے کی ہے. بہت ہی اہم دستاویزات آپ کے پاس بھی ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ دستاویزات میرے پاس. ہاں جی, ری لانچنگ سے پہلے میاں صاحب 19/9/2020 انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. انقلاب کا دور. ہاں انقلاب کا دور. انہوں نے کہا تھا ووٹ کو, اور کووڈ اپنی عروج پہ تھا. جی ہاں بالکل, ووٹ کو عزت دو. یہ میرے سامنے میاں صاحب کا ٹویٹ ہے, اس کی کاپی ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے. ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. اور اس کے بعد میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دینا شروع کر دی, اور پھر یہ ہوا کہ ووٹ کی جگہ پہ پہلے واؤ کی جگہ پہ بے لگا دیا اور بوٹ کو عزت دینا شروع کر دی. اب ٹویٹر اکاؤنٹ بنا دیا گیا. ہم آپ کو آج کیونکہ ری لانچنگ ہوئی ہے نا جی, تو ہم آپ کو آج کچھ باتیں بتانے لگے. میرے پاس میں نے پھر جا کے وہ کیا, ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گئے میاں صاحب کے, دیکھا واحد ذریعہ جو میاں صاحب کے اور قوم کے بیچ میں رابطے کا تھا, کیونکہ میاں صاحب تو چپ تھے آج سے پہلے. جی ہاں, سوشل میڈیا پہ. ہاں جی بالکل. ہم گئے تو وہاں دیکھا تو مجھے پہلی جو ٹویٹ نظر آئی ووٹ کو عزت دو کے بعد, کہ انتہائی مخلص اور بااعتماد ساتھی عرفان صدیقی صاحب کی وفات سے دلی رنج ہوا, اور میرے دل میں ان کی بہت اچھی اور لازوال یادیں ہیں. ان کو ہوا جی دلی رنج. اور پھر یہ پہلی ٹویٹ ہے. دوسری ٹویٹ میرے پاس ہے, اور وہ ٹویٹ ہے کہ افتخار چیمہ صاحب کی ناگہانی وفات پر دلی رنج ہوا. وہ مسلم لیگ نون کے باوفا رکن اور میرے مخلص ساتھی تھے. تیسری ٹویٹ ہے 16 اگست 2025 کی, کہ خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلا, قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہوا. یہ ایک اور بھی ہے. ہاں یہ 13/6/2025 کی ہے. 13/6/2025 ہے. اچھا جی, وہاں پہ کچھ اور جانیں چلی گئی ایران کے اندر, اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور ٹویٹ ہے, وہ ہے 12/6/2025. یہ ترتیب کے ساتھ ہے. اور انہوں نے پھر کچھ فیملیز کے ساتھ جو انڈیا میں کوئی ایک جہاز گر گیا تھا, اس میں ان کو افسوس ہوا, احمد آباد والا, اس پہ افسوس کا اظہار کیا. اور اس کے بعد پھر 7/6/2025 کو میاں صاحب کہتے ہیں عید مبارک, خیر مبارک. اس کے بعد میاں صاحب یہ عباس افریدی صاحب کی ناگہانی وفات آپ مس کر گئے. یہ ہاں جی 6/6/2025 6/6/2025 کو پھر ہمارے سینیٹر تھے عباس افریدی صاحب, وہ وفات پا گئے, ان پہ افسوس کا اظہار کیا. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر آگے آ جاتا ہے جی 10 مئی 2025. اس میں انہوں نے کہا کہ فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو, چیف آف آریا اسٹاف کو مبارکباد دی. اچھا جی, اس کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب انتقال کر گئے, دلی رنج ہوا, اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. میاں صاحب مارچ کی, پھر اس سے بعد میرے پاس ہے کوئی ڈیٹا جی. 20 مارچ کو میاں صاحب کہتے ہیں جی حافظ حسین احمد صاحب کا بڑے زبردست اور اچھے سیاستدان تھے, یہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے, ان کا انتقال ہوا, اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا. پھر جعفر ایکسپریس کے اندر جو لوگ شہید ہو گئے اس پہ افسوس کا اظہار کیا. پھر اسرار احمد خان صاحب کی ناگہانی وفات پر میاں صاحب نے افسوس کا اظہار کیا. اور یہ جناب
2024 का आखिरी ट्वीट है इनका मियां साहब का। हाँ जी। फिर सिद्दीकुल फारूक साहब की नागहानी वफात पर दिली रंज हुआ मियां साहब को। फिर बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पे दिली रंज हुआ मियां साहब को। रहीम यार खान में डाकुओं ने पुलिस वालों को मारा, इस पे दिली रंज हुआ मियां साहब को। और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब की नागहानी वफात पर दिली रंज हुआ मियां साहब को। मियां साहब के ये जो पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया जब से मियां साहब पाकिस्तान आए हैं, जी हाँ, मियां साहब ने उसके बाद से ज्यादातर गम और रंज का इजहार किया। और ये तकलीफ मियां साहब की जो है, यानी तकलीफ के मौके पर, किसी की मौत के मौके पर ही मियां साहब का कोई ट्वीट आता था, किसी बुरी खबर के ऊपर ही मियां साहब का कोई ट्वीट आता था। क्योंकि कौम को देने के लिए कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी, कोई अलामती तौर पे बेहतर चीज भी मियां साहब के हाथ नहीं लगी। यानी इनकी टोटल ये 2 साल इनकी हुकूमत को होने वाले हैं, 2 साल की कारकर्दगी, इन बंदों का इंतकाल, जी हाँ, इंडिया के अंदर तैयारे का क्रैश, बिल्कुल टोटल कारकर्दगी इनकी, ये जो बंदे मारे गए इनके बारे में या फौत हो गए उनके बारे में, या कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा उसके बारे में, मियां साहब ने कौम से सिर्फ अफसोस का इजहार किया है। उसके अलावा कोई खुशखबरी, कोई बेहतर चीज मियां साहब कौम को नहीं दे पाए। और दूसरा, मियां साहब ने आज तक हमारा, भारत ने हम पे हमला किया, बहावलपुर पे किया, सियालकोट में किया, कोई बढ़त भी नहीं मारी मियां साहब। और मियां साहब ने ना ही कोई बढ़त मारी और ना ही उसकी मजम्मत की। मोदी भाई के साथ किसी किस्म की कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया। अब ये हालत मियां साहब की किसने बनाई? मियां साहब ने खुद जाती तौर पे देखें, मैंने मियां साहब को बोलते हुए सुना साहब। हाँ जी, मैं सीरियसली, मैं एतराफ़ जुर्म करता हूं, मैंने सुना, मैंने खुद अपने कानों से सुना मियां साहब को आज बोलते हुए। और इसमें ना मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि अब अगर कोई आदमी ये बात करे ना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये जो कुछ भी हुआ गुज़िश्ता 3.5 साल में मजबूरी की वजह से साथ दिया एस्टेब्लिशमेंट का, तो उस आदमी को कान पकड़वाने चाहिए और फिर उसके बाद जूते भी मारने चाहिए कि बेशरम आदमी, तुम अब भी आ गए हो डिफेंड करने के लिए। आज मियां नवाज शरीफ ने साबित किया कि पाकिस्तान के अंदर जितना जुल्म, जितना जबर, जितनी फस्तायत हुई, पाकिस्तान में एक इलेक्शन चोरी किया गया, पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतों से सिविलियन को सजाएं दिलवाई गई, पाकिस्तान में आइन को मुकम्मल तौर पे पामाल करके तबाह बर्बाद कर दिया गया, अदलिया को जो है वो पामाल कर दिया गया, उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया गया, पार्लिमान को बाकायदा बूटों तले रोन दिया गया, तमाम इदारों की स्पेस वापस ले ली गई, मीडिया को कैद कर दिया गया, मीडिया की आवाज बंद कर दी गई, जबरी गुमशुदगियां की गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन को सड़कों पे घसीटा गया। जो कुछ भी पाकिस्तान में बदतमीजी और बेशर्मी का एक बाजार गर्म हुआ और जो कुछ पाकिस्तान में किया गया, इसके पीछे मियां नवाज शरीफ की मजबूरी नहीं, उनका शौक था। आज मियां साहब ने उसको सेलिब्रेट किया है। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सिंपल है, मियां साहब आज मुबारकबाद दे रहे थे ना उनको, जो ये अभी जीत कर आए नए फॉर्म 47 वाले। देखें, हरिपुर में तो इलेक्शन जैसे हुआ वो सारी दुनिया को आप पता है, आपको खंदकें खोदनी पड़ जाएं, खारदार तारे लगानी पड़ जाएं, आपको आरओ का दफ्तर तब्दील करना पड़ जाए, आपका जो है वो अचानक से सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन के ऊपर, यानी 25 पोलिंग स्टेशन पे 20% पोलिंग स्टेशन आप चुन लें और वहां पे आपका 70% से ज्यादा चला जाए, जी हाँ, टर्न आउट, और बाकी जो आपके 80% पोलिंग स्टेशन है वहां पे 20% से भी कम रहे, 5.6, तो फिर ये कौन सा इलेक्शन है? ये सारी दुनिया को पता है इलेक्शन में क्या हुआ हरिपुर में और लाहौर में। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया था, मियां साहब ने इनको बुलाकर मुबारकबाद दी और मियां साहब ने इस बात पे मोहर लगाई कि जैसे मैं जीता था वैसे ही तुम जीतते हो। देखें, अगर कोई भी गैरतमंद सियासतदान हो, मैं ये फिर कहूंगा, कोई भी गैरतमंद सियासतदान हो जिसमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी हो ना, तो वो यास्मीन राशिद के हलके के फॉर्म 45 निकाल के पढ़ ले, और जब भी कभी वो फॉर्म 45 निकाल कर पढ़ेगा वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा, या कम से कम गैरत से ही मर जाएगा अगर थोड़ी सी भी गैरत होगी तो। मियां साहब को ना कुछ भी बोलने से पहले यास्मीन राशिद साहिबा के वो निकाल कर फॉर्म पढ़ने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है साबिर भाई, ये इस लॉन्चिंग के ऊपर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि मियां साहब को 26 नवंबर की पहली बरसी के मौके पर लॉन्च क्यों किया गया? देखिए, रोजाना एक नया कट्टा खोला जा रहा है नवंबर के महीने में, रोज। हाँ जी, मैं रोज देखता हूं एक नया कट्टा खोला जाता है, और अब इतना बड़ा कट्टा खोल दिया है कि हर तरफ स्मेल फैल गई है। ये मुझे आप बताएं कि मियां साहब को इस वक्त यहां पे लॉन्च क्यों किया गया? देखें, आज 26 नवंबर को 2 बड़े वाकयात हैं। एक तो 26 नवंबर का कत्लेआम
1 سال ہو گیا. دوسرا, آج چیئرمین صاحب شمشاد مرزا وہ ریٹائر ہو گئے اور وہ آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, نئی تعیناتی نہیں ہے, پاکستان کے آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, اور ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی یہ عہدہ بھی ختم اور جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر بھی ختم, ڈیمالش کر دیا گیا آئین کے تحت غیر آئینی ترمیم کے ذریعے. اور یہ کس لیے کیا گیا؟ پورے کا پورا جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر یہ کیا گیا فرد واحد کو ساری طاقت, فرد واحد کو طاقت دینے کے لیے, چیف آف ڈیفنس فورسز کے لیے, اور ایک نیا عہدہ تخلیق کر کے اس کے نیچے ساری فورسز. آج اور کرنے والا اگین نواز شریف صاحب ہے, اور وہ کر دیا گیا. اور آج کا دن یہ سیلیبریشن ہے, ایک نمبر 1 سیلیبریشن ہے. نمبر 2 یہ کہ جناب ہم نے آپ کے لیے دیکھیں یہ سارے کا سارا عہدہ خالی کر دیا ہے اور اب پورے کا پورا اسٹیج آپ کے لیے ہے. فضائیہ آپ کے انڈر, بحریہ آپ کے انڈر, اسٹریٹجک فورس آپ کے اندر, جوہری اثاثے آپ کے انڈر, یہ سارا کچھ کر دیا گیا. اب اس سے آگے, اچھا آج سے پہلے میاں صاحب کیوں نہیں آئے؟ ضمنی الیکشن کا انتظار کیا جا رہا تھا, اور کیونکہ میاں صاحب سادہ اکثریت میاں صاحب وہ پنجابی میں کہتے ہیں رسی رانتنا منہ بنا کے نا ایک سائڈ سے بیٹھے. نہیں سر, بڑے راضی تھے, لیکن میاں صاحب پریٹینڈ کر رہے تھے کہ جیسے میں ناراض ہوں. نہیں, یہ وہ جو ان کے ہیں نا وہ جاوید لطیف صاحب وغیرہ جیسے کچھ لوگ ان کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں روسی ہوں, لیکن وہ روسی نہیں تھے. آپ کو میں بتاتا ہوں نا, 8 فروری کو جب میاں صاحب ووٹ کاسٹ کرنے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. ہاں جی, اور وہ بھی وزیر اعظم بننے کے لیے. تو وہ 2/3 اکثریت تو عمران خان اور اس کے آزاد امیدوار لے گئے. لوگوں نے دوسری طرف دے دی. اس کے بعد دوسری طرف دے گی. اس کے بعد میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھئی دیکھیں اب آپ اتحادی حکومت کے ساتھ تو آپ چل نہیں سکتے, اس لیے, اور پھر وہ فارم 47 ان کو دے دیا گیا, ڈاکٹر یاسمین راشد والا مانسرا سے ہار گئے. تو اس کے بعد یہ ہوا 26ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی اور کر کے یہ مخصوص نشستیں دی گئیں اور وہ خوش کیا گیا. لیکن میاں صاحب کے لیے راستہ ہموار نہیں تھا. میاں صاحب چاہتے تھے کہ مجھے یہ زرداری صاحب کی بتیسی نظر نہیں آنی چاہیے, میں ان کا محتاج نہ ہوں اور مجھے دیں سادہ اکثریت. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہری پور کی سیٹ اگر نہ ہوتی تو ان کو سادہ اکثریت نہیں تھی. نہیں, ابھی ان کو 2-3 اور ملیں گی. ہاں, یہ وہ بھی پلان ہے. ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی. ہری پور کی سیٹ وہ خندقیں کھود کر وہ بھی دے دی گئی اور ان کے پاس آ گئے سادہ نمبر. سر ابھی آپ کو پتا ہے جو ان کو یہ نمبر ملے ہیں اس کی بنیاد پہ ان کو خواتین کی سیٹ بھی اور یہ ایسے ہو جائے گا. جی ہاں بالکل, وہ بھی اب پتہ نہیں کس کا حق ماریں گے, یہ کچھ کریں گے ضرور, یہ پیپلز پارٹی کے ڈی سیٹ کروائیں گے یا کس کے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو ان کو کرنا پڑے گا. وہ پرپورشن انہوں نے اپنے کھاتے میں تو لینا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تو ہے نہیں. ہاں جی, تو اب وہ جو آئی ہیں مزید 6 سیٹیں, ان میں سے ان کے ساتھ 2 اور آئیں گی, ان کے ساتھ 2 اور آنی ہیں. کس کے آئیں گے؟ اب سادہ اکثریت میاں صاحب کو مل گئی. اب میاں صاحب, اور اس سے پہلے ایک تھوڑا سا پیچھے کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں, نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا. 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے اس کے 2 پورشن تھے, ایک جوڈیشری سے متعلق اور ایک تھا فوج سے متعلق. جوڈیشری سے متعلق والا پورشن تھا وہ تو عمل درآمد ہو گیا, 8 گھنٹے کے اندر اندر ہر چیز ہو گئی, ہر چیز ہو گئی. فوج والا ابھی تک اٹکا ہوا ہے, فوج والا اٹکا ہوا ہے. تو یہ مل گیا نا جو میاں صاحب کو چاہیے, سادہ اکثریت مل گئی. مسئلہ کوئی نہیں ہے. پیچھے نا ایک ڈیمانڈ لسٹ پڑی ہے ڈو مور کی کہ جناب آپ یہ کام کریں, یہ کریں, یہ کریں, پھر نوٹیفیکیشن ہوگا. اب سادہ اکثریت مل گئی. اب اگلے 5 سال کا جو اگریمنٹ ہے کہ ہم آپ کو 5 سال دے رہے ہیں اور آپ ہمیں اس کے جواب میں کیا دیں گے. اب وہ پھر اگلا کھیل جو ہے, اگلا الیکشن بھی مانگنا ہے, اگلا الیکشن مانگنا ہے. اس سے پہلے ان ہاؤس تبدیلی. اور آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف کو اب وزیر اعظم بنا دیا جائے گا؟ دیکھیں خواہش تو بہت ہے پی ایم ایل این کی, اور اگر مسلم لیگ نون سادہ اکثریت لینے کے بعد بھی نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بناتی تو یہ تو ان کی بہت بڑی شکست ہو جائے گی. بہت بڑی شکست. میں کہتا ہوں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور بن جانا چاہیے وزیر خارجہ. وزیر خارجہ بن جائیں, بہت اچھا, وزیر خارجہ بن جائیں. سیروں کا ان کو شوق بھی ہے, لگے رہے کہ ٹھیک ہے. اور میاں صاحب کو بنائیں وزیر اعظم. اگر ابھی بھی نہیں بناتے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میاں صاحب کو وہ فارم 47 ڈاکٹر یاسمین راشد والا پرابلم سب سے بڑا پرابلم پھر دوبارہ واپس آ جائے. دیکھیں میاں صاحب نا ولنریبل ہے بہت زیادہ. میاں صاحب کا ابھی تک معاملہ اٹکا ہوا ہے, اور جب بھی کبھی کسی بھی فورم پہ پتہ نہیں اٹکا یہ فیصلہ کیا جائے گا, جب بھی کسی فورم پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ میاں نواز شریف سے جان چھڑوانی ہے, تو ہمارے وہ دوست ہیں مطیع اللہ جان, وہ کہتے ہیں جی ان کی لاسٹک کی شلوار ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب مجھے تو لگتا ہے شلوار ہے بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. میاں صاحب اتنی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ فارم 45 وہ آپ نکال کر سامنے رکھ لیں, وہ کسی بھی اینگل سے جسٹیفائی نہیں ہوتے. میٹرک کے بچے کو دیں گے نا تو وہ میاں صاحب کو اٹھا کے باہر نکال دے گا اسمبلی سے. تو میاں صاحب بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. بس وہ ایک چیز ہے. اب دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا تو پھر نہیں, تو اس طرح تو سیٹ مریم نواز کی بھی ہے, وہ بھی ایسی ہے. تو مریم صاحبہ کو بھی تو کرنا نا, خواجہ آصف کی بھی ایسی ہے, باقی سب کی ایسی ہے. خواجہ آصف ہیں, اس کے بعد آپ آگے چلیں جائیں عالیہ شہباز شریف بھی بالکل ایسے ہی ہے, سلمان اکمل راجہ صاحب, اون چودھری. سب سے جو بڑی دھاندلیاں ہوئی ہیں نا, اب ایک تو خواجہ آصف والی بڑی کلیئر, نواز شریف والی بڑی کلیئر. کوئی بھی پاکستان میں الیکشن جیت سکتا تھا, سلمان اکرم راجہ سے اون چودھری نہیں جیت سکتا تھا. پھر ایک جو کیسرا الہی صاحبہ ہیں, جو پرویز الہی کی اہلیہ ہیں, انہوں نے کوئی 1 لاکھ ووٹوں سے شکست دی ہوئی ہے اپنے مخالف کو. وہ اٹھا کے انہوں نے چودھری شجاعت کے بیٹے کو بنا دیا. اچھا, ان پہ نا ابھی تلوار لٹک رہی ہے. خیر اب ایک پہلے بات تلوار والی بات کر لیں. تلوار لٹک رہی ہے. مہر شرافت کی جو الیکشن پیٹیشن ہے نا, وہ ٹیکنیکل بنیادوں میرٹ پہ نہیں خارج, ٹیکنیکل بنیادوں, کیونکہ میرٹ پہ حالانکہ ان کا اپنا ریٹائرڈ جج الیکشن ٹریبیونل لگایا ہوا ہے, اسے بھی کہا گیا کہ میرٹ پہ آپ نے خارج نہیں کرنی, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ خارج کرنی ہے تاکہ یہ تلوار لٹکتی رہے. اس کے بعد آج ایک اور ایک درخواست خارج ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے ہمارے سندھو صاحب کی. سندھو صاحب یا سدھو صاحب گجرات سے, یہ ان کے بھائی ہیں, ایئر چیف کے بھائی ہیں. تو ان کی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ فارغ ہوئی ہے, فارغ ہوئی ہے, کیونکہ مہر شرافت کا کہا گیا کہ تمہاری اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی کسی کو فیئر گراؤنڈز کے اوپر باہر نہیں نکالتی. وہ یہ سوچتی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ روکو, ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے, ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے, اور دونوں کو ڈوز دی جائے گی. اب نہیں تو نواز شریف کی خواہش اور ان کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے انہوں نے اشتہارات لگوائے تھے, چوتھی دفعہ بالکل لگائے تھے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ مجھے صدر بنا دیں. نہیں دیکھیں, وہ تو پھر اس کے لیے آپ کو صدر پاکستان کو امپیچ کرنا پڑے گا. تو آصف علی زرداری صاحب کو امپیچ کرنا آسان تو نہیں. دیکھیں اب یہ بات پکی ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر بھی اس حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتے, لیکن پیپلز پارٹی اگر باہر ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے گا کہ 3 صوبے ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں الیکشن آ رہے ہیں, یہ کنٹرول کر ہی نہیں پائیں گے. زرداری صاحب کے پاس گئے تھے ہمارے بگ باس مملکت خداداد کے, وہ گئے تھے. تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں ایوان صدر خالی کر دیتا ہوں, تو پھر وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول کو بنایا, بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں. اور دوسرا گیلانی صاحب نے پچھلے دنوں بات کی ہے. گیلانی صاحب نے کہا جی کہ ہمارا تو طے ہوا تھا فارمولا 2.5 سال کا, ہر سیٹ 50-50. انہوں نے کہا چیئرمین سینٹ 2.5 سال, 3 سال, کیونکہ وہ 6 سال کا ہوتا ہے, 3 سال. اسپیکر آپ کا پرائم منسٹر 50-50, اور حکومت صوبے کی ادھر والی, اور حکومت صوبے بلوچستان والی 50-50. گورنر ہاں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا طے ہوا تھا کہ یہ جو ٹیبل جو ہے وہ ٹرن ہو جائے گی 2.5 سال کے بعد. تو اب کیونکہ پیپلز پارٹی اس طرف بڑھ رہی ہے, زرداری صاحب ایوان صدر لیتے ہیں تو بلاول بھٹو وزیر اعظم. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک اور بھی لالی پاپ دیا جا رہا ہے نا, وہ یہ کہ آپس میں مل کے کھیلو, پی ٹی آئی کو مائنس کر دو, بلاول کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں, اور باقی سارا سسٹم اسی طرح چلتے رہے. نواز شریف نے وزیر اعظم بننا تو بنا دیں, کلیاں ہو جن گلیاں تو مرزا یار پھرے, سنیاں ہو جن گلیاں. بالکل. تو یہ ایک پرچہ ہمارے پاس ہے صابر بھائی, یہ ایف آئی آر ہو گئی. جی ہاں, یہ ہے تھانہ گوجرا. یہ تھانہ گوجرا میں ایف آئی آر ہو گئی کہ مسجد میں اذان سے پہلے درود پاک کیوں پڑھا گیا, تو اس کے اوپر یہ ایف آئی آر ہے. ویسے وہاں پہ لوگوں نے جا کے اذان سے پہلے درود پاک پڑھا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اور دے دیں ایف آئی آر. یہ تو اللہ تعالیٰ, اللہ رب العزت خود اور اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اور ہم ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و پاک
پڑھیں اور ان کو یہ تحفتاً نذرانۃً ہم پیش کریں. اچھا ادھر یہ اذان پہ اصل میں مسئلہ یہ ہے. ہاں یہ مسلکی معاملہ ہے. ہمارے کچھ مسلک کے لوگ ہیں جو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور کچھ ہیں وہ نہیں پڑھتے. میں ایک اور بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں جی لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے. یہ کہتے ہیں جبکہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں یہ اپنا میوزیکل شو کروا رہے ہیں. اس میں ایک نہیں کئی اسپیکر بج رہے ہوتے ہیں اور اس پہ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر وہاں پرمیشن دی ہے نا گورنمنٹ نے. تو ان کے پاس بھی تو پرمیشن ہے نا. مسجد ہے. مسجد میں اذان کی پرمیشن تو ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اب رولا یہ ہے نا کہ یہاں پہ بریلوی اور ہمارے تو الگ الگ فرقے نا, دیوبندی ہیں, اہل تشیع ہیں, اہل حدیث ہیں, بریلوی ہیں, الگ الگ ہیں. اب ایک پاکستان میں بڑا طبقہ ایسا ہے جو مساجد میں اذان سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. اصل میں یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کو. یہ وہ جو طریق لبیک والے لوگ ہیں, طریق لبیک اور تنظیم یا ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی تنظیمیں سنی تحریک وغیرہ, کیونکہ پہلے مساجد لی گئیں, پھر مساجد مفتی منیب صاحب کو واپس کی گئیں یا کسی اور کو واپس. مفتی منیب صاحب بجائے اس کے کہ وہ لکھیں ججوں کے بارے میں رائے, بجائے اس کے کہ وہ لکھیں سیاست کے بارے میں رائے, انہیں اس پہ لکھنا چاہیے. ہاں جی, وہ یہ بتائیں کہ یہ اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے اور اس کے اوپر وہ کوئی فتویٰ دے دیں. مفتی صاحب سے میں نے ایک سادہ سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب بجائے قوم کو یہ بتانے کے کہ کون سے جج کو کیا کرنا چاہیے یا قوم کو سیاسی معاملات میں کیا کرنا چاہیے یا امریکہ کی سیاست سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے, مفتی صاحب قوم کو یہ بتانے کی بجائے یہ بتائیں کہ استثناء اسلامی اور شرعی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ فضل الرحمان صاحب واپس آئے ہیں, انہوں نے بھی اس کو اسلام کے خلاف قرار دیا. جی ہاں, فضل الرحمان صاحب نے, اور انہوں نے کہا جی کہ آرمی چیف کو بھی چاہیے اور صدر کو بھی چاہیے کہ وہ یہ جو استثناء یہ واپس کر دیں. اچھا ایک اور نہیں, واپس کر تو نہیں سکتے. تو آئین میں ہے نا, جنہوں نے آئینی ترمیم کی ہے انہوں نے واپس کرنا ہے نا. جی ہاں, خود سے تو ایک آدمی نہیں کہہ سکتا نا کہ جی مجھے یہ نہیں چاہیے اب میرے سے واپس لے لیں. ایک چیز آئینی ترمیم کے اندر آپ نے ڈال دی ہے تو وہ آپ نے آئینی ترمیم سے ہی ختم کرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ویسے تو نہیں واپس ہونی. تو ایک اور بات بھی آج نواز شریف صاحب نے جی ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو لانے والے جو ہیں ان سب کو الٹا لٹکا دیا جائے. تو وہ تو جنرل عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پچھلے جتنے آرمی چیف ہیں جتنے نہیں, ایک منٹ اس میں ایک چیز آپ دیکھیں کہ 2018 کا الیکشن آپ نے اور میں نے اپنے ایک ساتھ کور کیا تھا. جی ہاں, 2013 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کی سیٹیں چھینی گئیں. 2018 کے الیکشن میں جتنے سروے آئے وہ سارے کہہ رہے تھے کہ عمران خان الیکشن جیت رہا ہے. اور میں اس بات کا گواہ ہوں کیونکہ میں نے پورا سینٹرل پنجاب اور پورا پاکستان کور کیا تھا. لیکن ایگزیکٹلی سینٹرل پنجاب میں عمران خان سے کم 15 کے قریب سیٹیں چھینی گئی, 15 سے 20 کے بیچ ہیں. یہ عمران خان سے سیٹیں چھینی گئی تھیں جو پی ایم ایل این کو دی گئی تھی تاکہ مینج کیا جائے اور ایک لنگڑی لولی حکومت عمران خان کو دی جائے. اس وقت تو عمران خان سے انہوں نے سیٹیں چھینی تھی. ہاں ایک بات اور صابر بھائی, جہاں پہ سینٹرل پنجاب میں حیرت انگیز طور پہ پی ٹی آئی کی کچھ سیٹیں چھینی گئیں, وہاں پہ کراچی میں کچھ سیٹیں انہیں مل بھی گئیں. ہاں جی, جو ان کی نہیں بنتی تھی. ہاں جی, یہ بھی بات ہے کہ کراچی نے بڑا اچھا نکل کر ووٹ دیا, لیکن اس کے باوجود کراچی میں کچھ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو وہ مل گئی تھی جو ان کی نہیں بنتی تھیں. لیکن زیادہ سیٹیں ان سے چھینی گئی تھیں اور ان کو لولا لنگڑا کر کے ان کو حکومت دی گئی تھی عمران خان کو. تو عمران خان کا تو چلو ایک دفعہ کا آپ کا شکوہ ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلا. اب ان کو لے کر آیا جنرل جیلانی, ان کو بلایا گیا جناب گورنر ہاؤس میں. بڑے میاں صاحب نے کہا یہ میرا بیٹا آج کے بعد آپ کی گودی میں بیٹھے گا. انہوں نے گود میں بٹھا لیا, جنرل جیلانی کی گود میں بیٹھ گئے. جنرل جیلانی نے ان کو اقتدار کی سیڑھی چڑھا دی اور ان کو وزارتیں دے دی. وزیر ایکسائز تھے یہ. پھر انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کروائے. غیر جماعتی الیکشن کروانے کے بعد ان کو جناب پھر دوبارہ بٹھا دیا, وزیر خزانہ بھی بنایا گیا. بعد سچا واقعہ سناؤ. جی بتائیں. چھوٹا سا واقعہ, ٹائم تھوڑا رہ گیا لیکن تھوڑا ہی ہے. یہ ایک تھے فیڈرل سیکرٹری اور چیئرمین سی ڈی اے بھی رہے, فیڈرل سیکرٹری بھی رہے, اور ان سے میری سلام دعا تھی. تو ایک دن انہوں نے کہا میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناتا ہوں. کہتے ہیں میں تھا اسسٹنٹ کمشنر بری, 1980 کی بات بتا رہے تھے. تو کہتے ہیں مجھے فون آیا اور مجھے آپریٹر نے بتایا کہ جی صوبائی وزیر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کون سے وزیر ہیں؟ انہوں نے کہا صوبائی وزیر ایکسائز ہیں, کوئی نواز شریف صاحب. تو کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ کب بنے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ کب بنے ہیں؟ اور انہوں نے کہا جی کہ بات کر لیں. بات کروائی.
تو میں کہتا ہے کہ میں وہ افسر کہتے ہیں اے سی تھا, اے سی مری. وہ کہتے ہیں میں سمجھا کہ اب پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہوگی. کہتے ہیں آپ نا سم تھنگ الائی تھا ان کا نام نا, تو کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ میں نواز شریف بول رہے ہیں, کی حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو, طبیعت صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی. تسی کوئی 4 بچے پکڑے نے کل وی سی آر کیس وی سی آر کیس میں وی سی آر کیس ایکچوئل کہتے ہیں وی سی آر کیس میں آپ نے 4 بچے پکڑے ہیں. وی سی آر والوں پہ ایکٹ لگ جاتا تھا نا. ہاں وی سی آر. تو انہوں نے کہا جی کہ نیچے کسی نے پکڑے ہوں گے, میں چیک کر لیتا ہوں نا. تو کہتے ہیں کہ بس ان کو ذرا آپ نے لک آفٹر کرنا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کے بعد فون بند ہو گیا, میں نے چیک کیا, انہوں نے کہا جی ہاں پکڑے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دی. کہتے ہیں بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں میری ہو گئی پروموشن, میں ڈپٹی کمشنر بن گیا. ڈپٹی کمشنر بن کے میں آ گیا جیلم. تو اگلے الیکشن آ گئے 85 کے. ہاں جی, غیر جماعتی الیکشن جس میں پھر ان کو دوبارہ جی اکوموڈیٹ کیا گیا. 85 کے الیکشن آ گئے. سننے والی بات ہے. کہتے ہیں کہ الیکشن آ گئے تو کہتے ہیں میں ادھر گیا تو نواز شریف صاحب آئے تھے تقریر کرنے. تو پتہ چلا کہ وہ میرے پاس کہتے ہیں میرے پاس آئے چل کے. تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. انہوں نے کہا جی کس چیز کا شکریہ ادا کرنا تھا سر؟ انہوں نے کہا آپ نے وہ 4 بچے چھوڑے تھے وی سی آر ایکٹ والے. یہ میں ایکچوئل بتا رہا ہوں حلفن. کہتے ہیں وہ آپ کا میں نے شکریہ ادا کرنا تھا. کہتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میاں صاحب بن گئے سی ایم. تو کہتے ہیں کہ یہ نا افسروں کو اکاموڈیٹ بہت کرتے تھے اور باقاعدہ وہ پہیے بھی لگاتے تھے. ہاں کہتے ہیں کہ میں مزید پروموشن ہو گئی میری جب وزیر اعلیٰ بن گئے. تو کہتے ہیں میں ادھر گیا تو پھر میری ان کے ساتھ بہت اچھی یاد اللہ ہو گئی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بڑے میاں صاحب مرحوم وہ اور یہ تو کہتے ہیں کہ جب سی ایم بن گئے نا تو نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی انہیں نہ تو جان چھڑاؤ, بند کرو منتھلیاں شدھلیاں. کہتے ہیں بڑے میاں صاحب نے کہا مرحوم نے کہ نہیں ہم ڈبل کر دو. اچھا ڈبل کر دو, انہوں نے مزید اکوموڈیٹ کرو. تو یہ جو بیوروکریسی والا سین ہے نا یہ ایسے قابو کر. اس میں ایک چیز مجھے ان کے گھر کا بندہ ہے اور بڑا سینئر آدمی ہے, اس نے مجھے ایک بات بتائی. اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے دونوں بھائیوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیا فرق ہے؟ کہتا ہے آپ نے کبھی غور کیا کہ چھوٹا بھائی کیوں اتنا بیوروکریٹ کے اوپر گرم رہتا ہے, یہ اس طرح کیوں کرتا ہے؟ یہ نئے نئے آئے تھے پاکستان واپس, تب کی بات ہے. اب تو وہ بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر ہے, غصہ کر لو چلے. لیکن انہوں نے بڑی مزے کی بات بتائی. انہوں نے کہا جی کہ یہ نا چھوٹے بھائی کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ یہ گیٹ کے پاس ایک کمرہ تھا, یہ وہاں بیٹھتا تھا اور جتنے پیسے لفافوں میں بند کر کے دینے ہوتے تھے نا وہ اس کی ڈیوٹی اس کے ابو نے لگائی ہوئی تھی چھوٹے بھائی کی, کہ یہ ایکسین کے پیسے ہیں, یہ ایس ڈی او کے پیسے ہیں, یہ فلانے محکمے کے پیسے ہیں, یہ ڈمکانے محکمے کے پیسے ہیں. تو یہ چھوٹا بھائی یہ پیسے اپنے ہاتھ سے دیتا تھا, تو اس لیے نا یہ سب کو ویسا ہی سمجھتا ہے جیسا اس نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کوئی نہیں صدقہ کرنا چاہیے اس میں. وہ ویسے بھی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ رشوت کے طور پہ. بہرحال ویسے بندہ گفٹ بھی کر دیتا ہے. بہرحال صابر بھائی ابھی اچھا آخری بات جی کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. اچھا انہوں نے میاں صاحب نے جی اب لسٹ دی ہے. انہوں نے کہا جی جو ان کو لے کے آئے ہیں آپ نے ان کو بھی سزا دینی ہے. تو جنرل ضیاء الحق کو قبر سے نکال کے کیسے سزا دیں؟ تو پھر یہ جو کچھ کریں گے یہ تو پھر فیلڈ مارشل کو کہہ رہے ہیں نا. نہیں بات یہ ہے کہ نواز شریف کو کون لے کر آیا, ذوالفقار علی بھٹو کو کون لے کر آیا, مجھے بتائیں نا جماعت اسلامی کو کون لے کر آیا, مجھے یہ بھی بتائیں نا کہ یہ ایم کو کون لے کر آیا, کس نے بنائی. مجھے کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں بتائیں جس کا کبھی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق نہ رہا ہو. ہر پولیٹیکل پارٹی کا کہیں نہ کہیں. صابر بھائی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کا قصور ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو آپ نے جب بھی کبھی بات کرنی ہوتی ہے جہاں پلاٹ تے قبضہ ادھر نال جا کے گل کرنی ہے نا, آپ خود سے جا کے تو نہیں کر لیں گے بھائی. جو قابض ہے اسی کے ساتھ آپ بات کریں گے کہ بھائی بیٹھو بات کریں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر.
تو قبضہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کا رہا, اس لیے سب کا کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رہا, چاہے وہ صحافت ہے, چاہے وہ آپ کی سیاست ہے, چاہے وہ آپ کی بیوروکریسی ہے, چاہے وہ آپ کی کوئی بھی ایک بھی نام لینا نہیں چاہتا, بے شمار. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر چیز انہوں نے خود بنائی اور اینڈ میں ہر چیز ان کے اپنے گلے پڑ گئی. تو یہ تجربہ جب تک بند نہیں نہ کریں گے یہ لوگ, اب ہونا یہ چاہیے کہ سب کو مل کر ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی تسی جاؤ پاکستان سیاستدانوں کو چلانے دو. لیکن آج نواز شریف نے ثابت کیا کہ وہ اس سارے کھیل کا مرکزی کردار اور وہ اس میں باقائمی ہوش حواس برضا و رغبت اس سارے فسطائیت میں شامل تھے, کیونکہ آج انہوں نے کہا ہے کہ مزید کرنا چاہیے. یہ وہ فتنہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی لفظ فتنہ استعمال کرتے تھے, آج انہوں نے بھی فتنہ کیا, مریم صاحبہ بھی فتنہ. دیکھیں یہ گروپ آپ کریں نا الگ, مریم اورنگزیب, مریم نواز شریف اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور پرویز رشید, جی ہاں, عرفان صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ فتنہ والا بیانیہ بنایا ہوا, جی ہاں, اور جو اس کے اوپر چلتے ہیں. یہ پوری ایک ٹیم ہے جو باقاعدہ ایک پہلے بیانیہ گھڑتی ہے, اس کے بعد ایکٹیویٹی کرتی ہے, کاروائی ڈالتی ہے. انہوں نے عمران خان کو توہین مذہب کے معاملات میں ڈال دیا تھا اور پھر گولی چلوا دی تھی اس کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح. بالکل. یہ اب دوبارہ چیزوں کو نارملائز کر کے ایک نئی نہج پر لے کر جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ آگ سے کھیل رہے ہیں, بارود پہ بیٹھے ہوئے ہیں صابر بھائی. باقی انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹس آئیں گی تو ناظرین آپ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. آپ مجھے اور صابر شاکر بھائی کو اجازت دیجیے. صابر بھائی آپ کنکلوڈ کر لیں. بہت بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.